اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وسيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال اللهم صل على محمد وآل محمد إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. سورہ بقرہ آیت نمبر 124. خداوند عالم نے امامت کو بیان کیا. امامت بھی ہمارے اصول دین میں شامل ہے اور عدل بھی ہمارے اصول دین میں شامل ہے. بے شک. کل جو ہے جو گفتگو ہوئی عدل کے بارے میں، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کا مفہوم، اسی طریقے سے یہ دوسرا موضوع جو ہے یہ بھی ہم سے تعلق ہے، ہم سے تعلق ہے اور یہ سمجھتے ہیں ہم کہ امامت کا تعلق جو ہے وہ ہم سے. حالانکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ امامت کا تعلق جو ہے مومنین سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان کیا کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ امتحان مکمل ہو گیا، قال، توجہ کیجیے، انی جاعلک للناس امام، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دوں. للناس، للمؤمنین نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا کہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امامت کا موضوع جو ہے شاید ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ ہمارے اصول دین میں شامل ہے، لیکن خداوند عالم نے امامت کو جو ہے لوگوں کے لیے بیان کیا. انی جاعلک للناس امام، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. جس طریقے سے قرآن جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے، للناس ہے، اسی طریقے سے امام بھی للناس ہے. بے شک بے شک. لیکن اگر آپ دیکھیں یہی قرآن اللہ نے جو تعارف کیا ہے، بتایا ہمیں رمضان کا جو تعارف کرایا وہ قرآن کے حوالے سے کرایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. ہدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو پہلے ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں دو باتیں ہو گئی. متقین کے لیے ہدایت ہے یا انسانوں کے لیے ہدایت ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں باتیں جو ہیں الگ الگ ہیں. متقین کے لیے اور لوگوں کے لیے یہ باتیں جو ہیں شاید مختلف باتیں ہیں، متضاد باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے. توجہ کیجیے. دسترخوان جو ہے وہ سب کے لیے بچھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے کھانے پینے کا دسترخوان بچھا دیں آپ. کچھ لوگ جو ہیں میٹھا نہیں کھاتے بیماری کی وجہ سے، کچھ لوگ جو ہیں نمک نہیں کھاتے بیماری کی وجہ سے. دسترخوان تو بچھا ہوا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. دسترخوان تو سب کے لیے بچھا ہوا ہے. کوئی بیمار ہے تو کیا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طریقے سے بیماری کی وجہ سے دسترخوان یہ مادی دسترخوان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طریقے سے اگر روحانی کوئی بیمار ہو تو ماہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خداوند عالم نے جو یہ ماہ مبارک رمضان میں دسترخوان بچھایا، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان روحانی طور پر جو ہے وہ صحت مند ہو. بے شک. سبحان اللہ. کیسے پتہ چلے کہ وہ صحت مند ہے یا بیمار ہے؟ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں،
پتہ چل جائے کہ بچے کو اگر بھوک نہ لگے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں، ارے بھوک نہیں لگتی، جس کو کوئی ایسی دوا دو کہ بھوک لگنے لگے اس کو، ظاہر کھائے پیے گا نہیں تو بیمار اور کمزور ہو جائے گا۔ لیکن کیسے پتہ چلے کہ انسان جو ہے وہ مریض ہے یا صحت مند ہے؟ جسمانی بیماری تو نظر آ رہی ہے، لیکن روحانی بیماری کیسے نظر آئے؟ اگر مجھے عبادت میں مزہ آئے تو سمجھے کہ میں صحت مند ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر مجھے بوجھ لگے تو سمجھ لیں کہ میں مریض ہوں، میں صحت مند نہیں ہوں۔ تو دسترخوان جو ہے وہ سب کے لیے بچھا ہوا ہے، ہدایت جو ہے سب کے لیے ہے، ہدی للناس، لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ ہیں کہ جو متقی ہیں، سبحان اللہ، جو صحت مند ہیں، وہ اس دسترخوان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو یہاں بھی کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ لوگ سمجھتے ہیں امامت جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ اہل سنت کے ہاں بھی امامت ہے، نہیں؟ اہل سنت نے بھی امامت کو ایسا عام کر دیا، بہت عام کیا۔ حدیث کا بھی امام ملے گا، فقہ کا بھی امام ملے گا، نہیں؟ فقہ کے امام بھی ملیں گے، حدیث کے بھی امام ملیں گے، ہم سے زیادہ امام ملیں گے، اس لیے آپ کے پاس امام ہے، اہل سنت کے ہاں آپ سے زیادہ امام ہیں، صحیح، جتنی کتابیں ہیں ان سب کو لکھنے والے سب امام ہیں، امام بخاری ہیں، جو بھی امام ہیں جو لکھی ہیں یہ کتابیں، حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ سب امام ہیں۔ اسی طریقے سے جو فقہ ہیں وہ سب امام ہیں، امام ابو حنیفہ، درود پڑھو محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ لیکن اس معنی میں امامت کے، جس معنی میں ہم امام سمجھ رہے ہیں، اس معنی میں وہ امامت نہیں ہے۔ بے شک، اس معنی میں جب بات کرتے ہیں وہ، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں خلافت جو ہے بغیر حکومت کے ثابت نہیں ہو سکتی، خلافت بغیر حکومت کے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر خلافت خلیفہ کو حکومت ہی نہ ہو اس کے پاس، خلافت ثابت ہو جائے گی، لیکن امامت جو ہے بغیر حکومت کے ثابت ہو جائے گی۔ بے شک، بے شک، حالانکہ پہلے جو خداوند عالم نے بیان کیا ہے، اگر آپ دیکھیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں خلیفہ بنا رہا ہوں، پہلے خلافت میں خود کو بیان کیا ہے، خلافت جو ہے زمین کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین میں خلافت کی ضرورت ہے، خدا خود تو نہیں آئے گا، خدا کو کوئی نمائندہ ہونا چاہیے، نمائندہ جو ہے حضرت آدم ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کو خلیفہ کی ضرورت ہے، اور یہاں زمین نہیں کہا، یہاں کہا انسانوں کے لیے میں امام بنا رہا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، میں امام بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے۔ یہ سوچنا جو ہے غلط ہے کہ ہم امامت کا تعلق جو ہے وہ ہم سے ہے، کوئی سب سے ہی، ساری انسانیت سے ہے، ہم سے بھی ضرورت پڑا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال انی جاعلک للناس اماما وقال من ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذریت میں بھی یہ عہدہ جو ہے باقی رہے، لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ کبھی آدمی جو ہے وہ کسی اور پر ظلم کرتا ہے اور کبھی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ظلم، ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کون سا ظلم ہے وہ جو دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں ظلم تو نفسی، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، کون سا ظلم ہے؟ یعنی میں نے گناہ کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم یعنی گناہ، دوسرے کے اوپر ظلم وہ سب کو نظر آتا ہے، لیکن اپنے اوپر ظلم کہ میں نے گناہ کیا ہے خداوند عالم کے پاس، میں ظالم ہوں، لا ینال عہد الظالمین، جانشین جو ہے خدا کا، یعنی امامت جو ہے وہ پیغمبر اسلام کا جانشین ہے، سمجھے گا نا؟ فقط حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، جانشینی کا مسئلہ ہے، اور جب ہم جانشینی کی بات کریں گے
تو ہم نے دیکھنا پڑے گا رسول کیسا ہے کہ جانشین ویسا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا رسول ہے جانشین کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, بے شک جانشینی کا مسئلہ ہے. جیسا رسول ہے اس کا جانشین بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں وہ بھی معصوم ہیں, نبی کو بھی معصوم ہونا چاہیے اور امام کو بھی معصوم ہونا چاہیے. اہل سنت یہ شرط نہیں لگاتے, بلکہ خلفاء کے لیے جو ہے وہ اس شرط کو قبول نہیں کرتے کہ معصوم ہونا چاہیے. نہیں, گناہ بھی کر سکتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نبی کو معصوم ہونا چاہیے, اس کے جانشین کو بھی معصوم ہونا چاہیے. بے شک. توجہ کیجیے گا, معصوم ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر آپ معصوم نہ مانیں تو کیا ہو جائے گا؟ اگر رسول کو معصوم نہ مانے کیا فرق پڑے گا؟ مانے تو کیا فرق پڑے گا؟ نہ مانے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم کہیں رسول معصوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی کسی بات کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا ہے. لیکن جب ہم کہیں گے کہ وہ معصوم ہے تو ہر بات کے اوپر اعتبار ہو جائے گا. بے شک. جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں. لیکن جب ہم کہیں کہ خطا کر سکتا ہے تو ہمیں کیا پتہ حکم صحیح پہنچا بھی رہا ہے یا نہیں پہنچا. پہلے بھی میں نے ایک بات کہی ہے, ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے, بڑا مشہور ڈاکٹر ہے, بڑی ڈگریاں لکھی ہوئی ہیں کلینک کے اوپر, بہت اچھا ڈاکٹر ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کبھی کبھی غلط بھی لکھتا ہے, جائیں گے اس کے پاس؟ ارے کبھی کبھی لکھتا ہے. آپ کہیں گے میرے ہی ساتھ وہ کبھی کبھی ہوگا. ارے دعا کریں اللہ سے کہ آپ کے ساتھ نہ ہو. نہیں, کوئی نہیں جائے گا. حالانکہ کبھی لکھتا ہے, ہمیشہ نہیں ہے, کبھی لکھتا ہے وہ. یعنی اعتبار ختم ہو جاتا ہے واقعی. معصوم ہونے کی وجہ سے. جب آپ کو پتہ چلے کہ جس کے پیچھے ہیں وہ معصوم ہے, آپ یہاں آنکھیں بند کر کے بھی جا سکتے ہیں. بے شک. امام زمانہ برتر صلوات اللہم صلی علی محمد. اگر ڈرائیور کو راستہ پتہ ہو نا تو آپ سوتے ہوئے بھی پہنچ جائیں گے منزل پہ, اور اگر اس کو راستہ نہ پتہ ہو تو جاگتے ہوئے بھی نہیں پہنچیں گے. بالکل صحیح. پہنچ جائیں گے؟ نہیں, جاگتے ہوئے بھی نہیں پہنچیں گے. اور اگر پتہ ہے تو آپ سو جائیں آرام سے, وہ آپ کو منزل تک پہنچا دے گا. سبحان اللہ. درود فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب سو جائیں امام کے پیچھے, نہیں, امام کے ساتھ منشاء علی ہم جو علی کے راستے پر چلے وہ شیعہ ہے, اس کو کہتے ہیں شیعہ. تو امام ہونا چاہیے, امام کو معصوم ہونا چاہیے, نبی کو معصوم ہونا چاہیے. کیا وہ گناہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے؟ صلاحیت ہے. اگر گناہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ کمال نہیں ہے ان کا کوئی. بے شک. ایک آدمی نامحرم کو نہیں دیکھتا, کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں. کمال ہے اس کا کوئی, دیکھ ہی نہیں سکتا. کمال تو اس کا ہے کہ وہ دیکھ سکے اور نہ دیکھے. کیا بات ہے, واہ واہ. گناہ کر سکے وہ گناہ سے باز رہے. بے شک. بہت سے گناہوں سے ہم بچتے ہیں, کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی حقیقت کو ہم جانتے ہیں. نہیں, اگر کسی چیز کی حقیقت آپ کو پتہ چل جائے, میں بہت پیاسا ہوں, شربت لا کے دیں مجھے آپ, اور جیسے ہی میں لبوں کے پاس لے جاؤں پینے کے لیے, آپ کہیں اس میں خون ہے, کوئی مجھے خون نظر نہیں آ رہا, کوئی آپ معصوم نہیں ہے کہ آپ کہیں گے تو میں آپ یقین کر لوں گی خون ہے. لیکن آپ کا کہنا کبھی بھی نہیں پیوں. بالکل صحیح. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خون سے نفرت کرتا ہوں. میرے لیے خون جس سے جو ہے وہ نفرت ہے. اس نفرت کی وجہ سے میں جو ہے اس حقیقت کو جانتا ہوں, لہٰذا میرے لیے بہت, میں نہیں پیوں گا. ائمہ علیہ السلام اس گناہ کی حقیقت کو جانتے ہیں, گناہ سے بچتے ہیں. امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد, اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ. اس کا نام تھا شام, جوان آدمی تھا, بڑا لائق شاگرد تھا. امام کی طرف سے مناظرے کرتا تھا, امامت کے مسئلے میں مناظرے کرتا تھا, بحث کرتا تھا. امام کو بڑا ناز تھا, فخر تھا اس شاگرد کے اوپر. ایسا شاگرد, عقائد کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو شام کو بلاؤ, وہ مناظرہ کرے گا, وہ بحث کرے گا.
کسی نے سوال کیا کہ اے ہشام بتاؤ، ہم سنتے ہیں کہ بھائی امام کو معصوم ہونا چاہیے، یہ سمجھا دو ہمیں کہ امام جو ہے گناہ کیوں نہیں کرتا، کیوں معصوم ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ گناہ کرنے کی بھی علتیں ہیں، کسی وجہ سے گناہ کرتا ہے اور وہ وجہ جو ہے امام میں نہیں پائی جاتی۔ توجہ کیجیے گا کیا درود پڑھنا گناہ کی علتیں، اور وہ علتیں جو ہیں وجوہات جو ہیں وہ امام میں نہیں پائی جاتی۔ مثلا حسد کی وجہ سے گناہ کرتا ہے انسان، ہرس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، شہوات کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، غضب کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، اور ایمان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہرس کب کرتا ہے انسان؟ ہرس جب اس سے کوئی بڑا ہو۔ امام سے بڑا کون ہے جو ہرس کرے گا؟ حسد کب کرتا ہے؟ حسد جو ہے کب کرتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، بے شک حسد کیسے کرے گا؟ وہ غصہ ہے، غصہ نہیں، غصہ کر سکتا ہے؟ ہاں غصہ اللہ کے لیے غصہ، یعنی دنیا کے لیے کہ امام کبھی بھی غصہ نہیں کرے گا، دنیا کے لیے امام غصہ نہیں کرے گا، جب بھی امام غصہ کرے گا خدا کے لیے کرے گا۔ توجہ کرنا، اور غصہ جب کرتا ہے انسان کی، جب اس کے بس میں کچھ نہ ہو، کچھ کرنا چاہے اور نہ کر سکے، امام کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ غصہ کریں وہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، امام کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ بے شک۔ اور پھر شہوت کی وجہ سے ہم جو دیکھیں، یہ جو ہم خواہشات، ہماری انسان جو گناہ کرتا ہے اس خواہشات کی وجہ سے کرتا ہے۔ توجہ کریں، کبھی عقل کو دیکھا ہے کہ آپ کو گناہ کے اوپر ابھارتی ہو؟ کسی چور کو پکڑ کے لائیں، اس سے پوچھے چوری کیوں کی تم نے؟ یہ کہے کہ میری عقل نے کہا تھا چوری کرو، نہیں میری خواہش نے کہا تھا چوری کرو۔ خواہش جو ہے انسان کو مجبور کرتی ہے ایک گناہ کی طرف جائے۔ جس طریقے سے خداوند عالم نے دنیا کو ہمارے لیے محبوب بنایا ہے، ان کے لیے آخرت کو محبوب بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کریں، جس طریقے سے دنیا ہمارے لیے محبوب ہے، ان کے لیے آخرت محبوب ہے۔ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ آخرت کو دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے گناہ کریں گے؟ وہ اعلیٰ چیز کو دیکھتے ہوئے بس چیز کو قبول کریں گے، اپنے لیے پسند کریں گے، نہیں ہو سکتا۔ وہ علتیں نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ کریں۔ درود پڑھو محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شام جو تھا وہ بہت اچھا شاگرد تھا۔ ایک دفعہ بصرے کا ایک عالم تھا، وہ بڑا درس دیا کرتا تھا، لوگ اس کے علم سے بڑے متاثر تھے، لوگ جمع ہوتے تھے، درس دیتا تھا بڑا تکبر کے ساتھ، بڑا سمجھتا تھا کہ جتنا علم میرے پاس ہے کسی کے پاس اتنا علم نہیں، بڑا تکبر اس کے پاس۔ بہرحال لوگ بڑا درس سنتے تھے، تو ایک دن امام صادق علیہ السلام نے کہا اس سے، بتاؤ تمہارا کیسا مباحثہ ہوا اس عالم کے ساتھ؟ کہا مولا مجھے شرم آ رہی، میں بتاؤں آپ کے سامنے، میں بتاؤں کہ میرا کیسا مباحثہ ہوا اس سے؟ کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ، میں چلیں یہاں پر بتاتا ہوں۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا پرسے کی ایک مسجد میں، درس دے رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی جا کے بیٹھ گیا، پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ جب مجھے موقع ملا میں کھڑا ہوا، کہا آئیو عالم، اے عالم میں ایک مسافر ہوں، میرا بھی سوال ہے، آپ جواب دیں۔ کہا ٹھیک ہے، سوال کرو۔ میں نے سوال کیا، توجہ کیجیے گا، میں نے سوال کیا کہ کیا تمہاری آنکھیں ہیں؟ نہیں، یہ کیسا بیہودہ سوال ہے، آنکھیں، اس کا کیا جواب ہے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ سوال کرو کوئی، آنکھیں ہیں؟ کہا میرا تو یہی سوال ہے، اگر آپ جواب دے دیں۔ ہاں ہیں، آنکھیں ہیں۔ کیا کام کرتے ہو آنکھوں سے؟ آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ آنکھ جو ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے آدمی،
سفید چیز سفید نظر آتی ہے، کالی چیز کالی نظر آتی ہے، آنکھیں کہا مثلا زبان ہے تمہاری، کہاں بات کرتا ہوں، آنکھیں ہیں دیکھتا ہوں، کان ہیں سنتا ہوں. کہا اگر یہ جو اعضاء و جوارح ہیں غلطی کریں کسی چیز میں تو اس کا بھی ہے انتظام کوئی جسم کے اندر؟ میں نے لگا ہاں ہے، وہ دل ہے. اگر آنکھ غلطی کرے تو دل کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ دل جو ہے فیصلہ کرتا ہے. جہاں بھی شک ہوتا ہے وہ دل جو ہے یقین تک پہنچ جاتا ہے. دل جو ہے وہ بتاتا ہے. انسان جو ہے ہم جو ہیں ہمارے اوپر دل کی حکومت ہے. یہ اعضاء و جوارح جو ہیں دل کی وجہ سے چل رہے ہیں. دل چاہے آپ کا اگر دل نہ چاہے کھانا کھا سکتے ہیں؟ آپ نے میرا دل نہیں چاہ رہا، نہیں، دل کی حکومت ہے سب. ہاتھ دل سے چل رہا ہے، آنکھیں دل سے چل رہی ہیں. جب تک یہ دل حاکم جو ہے وہ دل ہے. یعنی خداوند عالم نے جسم کو بغیر دل کے نہیں چھوڑا. بغیر اس نے کہا کہ یہ چھوٹا سا جو جسم ہے خداوند عالم نے اس کو بغیر دل کے نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. تو اتنی بڑی دنیا کو جو بغیر امام کے کیسے چھوڑ دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا حاکم کون ہے؟ وہاں اگر اختلاف ہے تو وہاں کون دور کرے گا؟ آنکھ میں اختلاف ہوگا، دل صحیح کر دے گا. تمام شکوک و شبہات کو دل جو ہے رفع کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر امام کے پیچھے ہے انسان تو سارے اختلافات، کوئی اختلاف نہ رہے. اختلاف کیوں ہوتا ہے انسان کو؟ اصل بعض اوقات جو ہے علمی کی وجہ سے اختلاف ہے. دو آدمی جو ہیں الجھ رہے ہیں کسی مسئلے میں، شرعی مسئلے میں الجھ رہے ہیں. مثلا فلاں غسل ہے بھائی، غسل ہے یہی شب قدر ہے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ایک آدمی کہہ رہا کرنا چاہیے، ایک آدمی کہہ رہا نہیں کرنا چاہیے. اختلاف ہو گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دونوں کو مسئلہ پتہ نہیں ہے. اگر میں آؤں اور آپ مجھ سے پوچھیں اب میں بتا دوں کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اختلاف ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک جب سبحان میری وجہ سے یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے تو امام کی وجہ سے سارے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے ماشاء اللہ. جس طریقے سے یہ دل جو ہے وہ اختلاف کو ختم کرتا ہے. دل بتاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. آنکھ غلطی کر سکتی ہے لیکن دل غلطی نہیں کرتا. درود فرمائیں اللہ. تو امام جو ہے معاشرے میں ایسے ہے کہ جیسے دل. سبحان اللہ. اس کی حیات جو ہے اس دل سے وابستہ ہے. وجہ کرنا بہرحال درود فرمائیں اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس معنی میں ہم امام کو امام سمجھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس معنی میں اہل سنت جو ہے وہ امام نہیں سمجھ رہے. ہم سمجھ رہے ہیں وہ امام ہے، وہ تو رسول کا جانشین ہے، وہ تو قرآن کو جانتا ہے سب کچھ. جو سوال کرو سوال کا جواب دے گا. یہ کہے گا میں کل جواب دوں گا بھائی، اس وقت جو ہے میرا یاد نہیں آ رہا. نہیں، وہ رسول کا جانشین ہے. وہ کیسے کہے گا کہ نہیں اس وقت جو ہے مجھے نہیں معلوم، بعد میں دیکھ کے بتاؤں گا کہیں سے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص تھا، بعض اوقات جو ہے نا غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے ہے تو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگا. ان چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آدمی غیب کی باتیں بتا رہا ہے، ارے اس کا دین مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے. کیا چیز ہے اس کے اندر؟ کوئی مومن نہیں ہے اور ایسی باتیں بتاتا ہے. قرآن یہ ہوگا نہیں آتی ہیں، پیشن گوئیاں نہیں آتی. ہندو کی پیشن گوئی واٹس ایپ پہ آ رہی. کیا ہوگا؟ اس نے کہا تھا ایسے ایران میں ایسا ہوگا، اس نے کہا پورے سال میں کیا کیا ہوگا. میری جنتری جو آتی ہے پہلے وہ ابتدا میں جو ہے وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں تو کہتے ہیں ارے ان کا کیا واسطہ ہے، یہ کس بنیاد کے اوپر یہ باتیں کرتے ہیں؟ آپ کہیں ستاروں کو جانتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ نجومی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے. ایک نجومی تھا، بہت ماہر نجومی تھا. وہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا آنے والی باتیں.
لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے، ارے اتنا بڑا زبردست آدمی ہے تو. ایک مرتبہ مولا امیر المومنین کے پاس آیا. کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ کو بھی غیب کا علم ہے. تو غیب کا علم تو خدا کو ہے، لیکن خدا نے جتنا ہمیں دیا ہم بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. کہا میں سوال کروں یا آپ سوال کریں گے؟ کہا میں سوال کر لوں. ہاتھ میں کچھ لیا اور مٹھی بند کر لی اور پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ بتا. ہاں ہاں کیا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. کافی دیر تک خاموش رہا. کہا نہیں بتا سکتے. کہا نہیں پتا ہے مجھے کیا ہے آپ کے ہاتھ میں. آپ کے ہاتھ میں ایک پرندے کا انڈا ہے، لیکن جہاں ہے نا وہاں پہ گیا ہی نہیں ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں سے کیسے اٹھا لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں اس پہاڑ کے اوپر ایک پرندہ رہتا ہے، وہاں کوئی نہیں گیا آج تک، اور آپ نے اس وہاں سے کیسے یہ پرندے کا انڈا اٹھایا. میں یہ دیکھ رہا ہوں. دیکھو کتنی بڑی بات پتہ ہے اس کو کہ بھائی پرندے کا انڈا جو ہے آپ نے وہیں کھڑے کھڑے پھر رکھ دیا. انڈا جو ہے وہیں رکھ دیا ہاتھ خالی. آپ نے فرمایا کہ یہ وعدہ کر کہ یہ علم تو نے کس طریقے سے حاصل کیا. یہ جو تیرے پاس علم ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے، دو متاثر ہو جاتے ہیں، یہ کیسے حاصل کیا ہے؟ کہنے لگا یہ جو بھی میری خواہش ہے نا میں اس کے خلاف کام کرتا ہوں. میں اپنی خواہش کے خلاف کام کرتا ہوں. اس کی وجہ سے یہ میری ریاضت کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. یہ ہندو جو ہیں یہ بھی ریاضت کرتے ہیں. یہ بدت نہیں، ریاضت الگ چیز ہے. ریاضت کا نتیجہ ہے میری، اس وجہ سے میں کرتا ہوں. کیونکہ وعدہ کیا تو اس نے کہ میں بتاؤں گا تو بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ایسا ہے کہ جو تیرا نفس چاہتا ہے وہ تو برخلاف کرتا ہے تو یہ بتا تو مسلمان ہونے کے بارے میں کیا کہتا ہے. میرے دل نہیں چاہتے، میرے دل کے تو خلاف کرتا ہے تو مسلمان ہو گیا. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. وہ دل کے خلاف کر رہا ہے نا. دل نہیں چاہ رہا تو مسلمان ہو جائے. میں مسلمان ہوتا ہوں. اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اب مجھے نقصان ہو گیا. مسلمان ہونے سے مجھے نقصان ہو گیا کہ میرا علم جو ہے ختم ہو گیا. میں اب نہیں بتا سکتا. آپ نے فرمایا نہیں، نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہوا. نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہوا. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے نفس خوشی کے لیے نہیں آیا، تزکیہ نفس کے لیے آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماہ رمضان جو ہے تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. نفس خوشی نہیں ہے، نفس کو ختم کرنا نہیں ہے، خواہشات کو ختم کرنا نہیں ہے، خواہشات کو صحیح کرنا ہے، خواہشات کو روکنا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کمال جو تجھے حاصل تھا اب یہ تزکیہ نفس سے جو ہے تجھے حاصل ہو سکتا ہے. درود پڑھنا. اس معنی میں کوئی امام کہیں امامت نہیں ملے گی کہ جو ہم جس معنی میں ہم امامت سمجھ رہے ہیں وہ امام ہیں اور رسول خدا کے پیچھے ہیں، رسول خدا کے جانشین ہیں. اب جہاں سے قرآن پوچھ لیں گے، قرآن جیسی کتاب جانشین ایسا تو ہو کہ جس کو قرآن کا پتہ ہو. میں نے کل بھی مجلس میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول نے 2 چیزیں چھوڑی، قرآن اور اہل بیت. اگر صحابہ کو چھوڑ دیتے کیا ہوتا؟ صحابہ ختم ہو جاتے. آج کوئی صحابی ہے؟ کوئی صحابی نہیں ملے گا. پتہ نہیں کہ صحابیت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن امامت کا سلسلہ آج بھی باقی ہے. بے شک بے شک. وہ ہمیشہ باقی رہے گا، ظاہر ہو یا غائب ہو. امام ہے، امام کا وجود ہے. بہرحال یہ کمال جو ہے ان کے پاس
بعض اوقات حسد کی وجہ سے دشمن ہو جاتا ہے. حسد جو ہے دشمن بنا دیتا ہے. وہ افراد بھی جو قید کرتے تھے خود بھی ڈرتے تھے. ائمہ علیہ السلام کے پاس کوئی قوت طاقت نہیں تھی, قید کر دیتے تھے لیکن پھر بھی ڈر رہے ہوتے تھے, خوفزدہ تھے. جس طریقے سے آج جو ہے پوری دنیا جنگ خندق میں دیکھیں, اگر آپ جنگ احزاب بھی کہتے ہیں, احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے, یعنی سارے کافر جو ہیں ایک جگہ جمع ہو گئے. جیسے آج پوری دنیا جمع ہو گئی, پوری دنیا جو ہے وہ جمع ہے, جنگ احزاب ہے, جنگ خندق ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آج کل ایمان جو ہے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کل کفر کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے تو کل ایمان کر سکتا ہے. بے شک. اور پھر فرمائے ضربت علی یوم الخندق, ایک ضربت افضل من عبادت ثقلین کی عبادت سے بہتر. سبحان اللہ. ایک ضربت, آپ کو باطن میں ایسا ہوتا ہے, ایک ضربت جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے. علی کی ضربت ہے. تلواریں تو کتنی چل رہی ہوں گی وہاں پر, تلوار چلنا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ علی جب تلوار چلاتے ہیں وہ الگ ہے, اور جب ان کا کوئی چاہنے والا تلوار چلائے وہ الگ ہوتا ہے. علی کی تلوار بھی عدل کے ساتھ ہے, وہاں بھی عدالت ہے. وہاں تلوار خود دیکھتی ہے کہ کہاں جانا ہے, ان کے ہاتھ میں تلوار ہے. وہ پیغمبر کے جانشین ہیں, ہر معاملے میں پیغمبر اسلام کے جانشین ہیں. دودھ اللہم صلی علی تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ذریت میں بھی یہ محمد باقی رہے, اللہ ینال عہد الظالمین, ظالموں کو نہیں ملے گی. معصوم ہونا چاہیے, معصوم ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں ان کی باتوں پر اعتبار کریں. جب آپ نے کہا, جب آپ نے تبلیغ شروع کی, رسول خدا نے کہا اس پہاڑ کے پیچھے جو ایک لشکر ہے, مانو گے؟ کہاں مانیں گے, نظر نہ بھی آئی جب بھی مانیں گے. کیوں؟ آپ کی زبان سے ہم نے سوائے سچ کچھ نہیں سنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ رسول کی زبان ہے, سچی زبان ہے. دنیا والوں نے جو ہے اسے کتنے بڑے مقام کو کہاں پہنچا دیا, امامت کا مقام و مرتبہ, اور اس کو کہاں لے گئے خلافت کے انداز میں. جو بھی ہو وہ رسول خدا کے جانشین بن گئے. کہاں وہ جانشینی خدا کی طرف سے انتظام ہے. انی جہلوں کا مطلب یہ ہے کہ امام بنانا میرا کام ہے, لوگوں کا کام نہیں ہے. جس طریقے سے نبی بنانا میرا کام ہے, اسی طریقے سے جانشین بنانا بھی میرا کام ہے. لیکن یاد رکھیں کام کا مطلب یہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ بھی اگر اپنا جانشین بناتے ہیں ہارون کو, جانشین خود نہیں کہتے, کہتے یہ سب میرے بھائی کو میرا جانشین, اس کو میرا خلیفہ بنا دے, میرے بھائی کو میرا جانشین بنا دے, میرا وزیر بنا دے. خود نہیں, اللہ وزیر بنائے گا. پیغمبر بھی خود اعلان کرنا خدا کی طرف سے. تبلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا, پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر تم نے یہ حکم نہیں پہنچایا, ایسا ہے کہ جیسے کوئی حکم, کوئی کام نہیں کیا تم نے رسالت کا. پتہ چلا ساری رسالت جو ہے اسی ولایت امامت سے جڑی ہوئی ہے. بے شک. اتنی زحمتیں ہیں, اگر اس دین کی حفاظت نہ ہو ساری زحمتیں ختم ہو جائیں. رسول خدا کی اگر محافظ کو چھوڑ کر نہ جائیں اپنے پیچھے, اگر اپنے پیچھے کوئی اس محافظ کو نہ چھوڑیں تو سارا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہ قرآن کے بھی محافظ ہیں, وہ شریعت کے بھی محافظ ہیں, وہ دین کے بھی محافظ ہیں. اللہ نے انتظام کیا. لوگ تو خوش تھے, کہتے رسول خدا کے یہاں تو بیٹا ہی نہیں ہے, ان کا پیغام آگے بڑھنے والا نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے بیٹی دی, کہا بیٹی سے اولاد نہیں ہوتی, بیٹی کی اولاد تھوڑی ہوتی ہے, بیٹے کی اولاد ہونی چاہیے بھائی. لیکن اللہ نے انتظام کیا بیٹی کی اولاد کو رسول کی
औलाद बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन हुसैन अली और फातिमा के बेटे हैं, नहीं रसूल के बेटे हैं। मुबाहिला में आप देखें, दोनों बच्चे रसूल के साथ हैं, अली और फातिमा के साथ कोई बच्चा नहीं है। क्यों? इस वजह से कहा था तुम अपने बेटों को लाओ, बेटे जाते उन्हें साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल के बेटे बन गए। इमामे ज़माना बुलंदर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रसूल के बेटे बन के जा रहे हैं। और जब जंग होती थी, जंग सफीन, जंग जमल, अपने बेटे मौला अमीरुल मोमिनीन कहते थे मोहम्मद हनफिया को, बेटा आगे बढ़ो और हमला करो। अरे आप हसन हुसैन को क्यों नहीं कहते? यार तुम मेरे बेटे हो, हसन हुसैन तो रसूल खुदा के बेटे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं कहता हूँ इस वजह से कि तुम मेरे बेटे हो। पता चला कि हुसैन जो है रसूल के बेटे हैं और अब्बास जो है वो अली के बेटे हैं। दोनों में फर्क नहीं, बड़ा फर्क है। तो रसूल के बेटे हैं वो, और मुबाहिले में रसूल के बेटे बन के जा रहे हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वजद। और एक जुमला और भी फरमाते थे कि हसन हुसैन जो है वो आँख की तरीके से हैं और तुम हाथ की तरीके से हो, और आँख की हिफाजत हाथ से होती है। तुम मेरे लिए हाथ हो, हसन हुसैन मेरे लिए आँखें हैं, इनकी हिफाजत करनी है, इनको बचाना है। तुम आगे बढ़ो। ये चीज़ें जो हैं वो आपके पास हैं, ये सिलसिला जो है वो आपके पास है। वो सिर्फ एक खिलाफत का मसला नहीं है, एक हुकूमत का मसला नहीं है। उस हुकूमत के पास उस पीछे कोई भी बैठ जाए कोई मसला नहीं। कल मैंने बताया था कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने 25 साल किस तरीके से गुजारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत कोई चीज़ नहीं होती, नहीं, असल चीज़ ये है कि अहकाम नाफिज हो। अहकामात जो है माशरे में नाफिज ना हो, कोई फ़ायदा नहीं। आप तारीफ़ करते रहें, बहुत अच्छा है भाई, जहाज़ जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है, 1 घंटे में मुझे इस्लामाबाद पहुंचा देगा, लेकिन उसको पहुंचाएगा जो जहाज में है। जब बाहर खड़ा हुआ है उसको कहीं नहीं पहुंचाएगा, ये यहीं खड़ा रहेगा। जहाज वहाँ से चला भी जाएगा, ये बेचारा यहीं खड़ा रहेगा। जहाज के अंदर है तो वो पहुंचाएगा उसको। आप तारीफ करते रहें, पानी पानी पानी, सुबह से शाम तक पानी खाएं, किसी की प्यास बुझ जाएगी। खाना खाना कहते रहें, खाना भूख खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी जब तक ये खाना जो है आपके हल्क से नीचे नहीं जाएगा, जब तक पानी आपके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। आप इस्लाम की कितनी भी तारीफ करते रहें, लेकिन जब तक वो इमाम ना हो कि जो माशरे में नाफिज कर दे इस्लाम को, सुभान अल्लाह। उस वक्त में है इस्लाम के फ़ायदे नज़र आएंगे आपको। अगर ये हुकूमत इस्लामी ना होती, आज फ़ायदे नज़र आ रहे होते। पता चल रहा है इस हुकूमत इस्लामी में कितनी क़ुव्वत ताकत है। एक हुकूमत में कितनी क़ुव्वत है, ये कहाँ से क़ुव्वत ताकत आ गई? पता चला ये ईमान है, ईमान की ताकत इतनी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हथियारों का मुकाबला कर सकता है, ईमान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कौन सी वो ताकत है जिसने पूरी दुनिया के ऊपर हवा बिठाया हुआ है? लेकिन वो जानते हैं कि उनके जहन में भी नहीं है कि दुनिया के लिए, वो जानते हैं अल्लाह के लिए। उनके पीछे इमाम ज़मान है। अगर इमाम ज़मान ना हो, उनकी ताकत और क़ुव्वत भी इमाम ज़मान है। अगर ये ताकत और क़ुव्वत ना हो, आज पता चल रही उस हुकूमत की वजह से, उस इनकलाब की वजह से पता चल रही कितनी कुदरत ताकत होती है। ये नाफिज होने के बाद, दीन नाफिज होगा तो माशरे में नज़र आएगा, और दीन नाफिज ना हो तो किसी को भी नज़र नहीं आएगा। कोई भी ऐसा है जैसे दीन है उस अलमारी में रखा हुआ है किताब की सूरत में, नहीं माशरे में हो, लोग फैज़याब हो रहे हैं, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हुकूमत की ज़रूरत है।
جب امام تشریف لائیں گے ایک حکومت اسلامی قائم کریں گے. اصل چیز یہ کہ زمین پر اللہ کی حکومت ہونی چاہیے, کسی اور کی حکومت ہی نہیں ہونی چاہیے. ان کو حق ہے کہ زمین پر حکومت کریں, خدا کی طرف سے وہ معین ہے, وہ خدا کے نمائندہ ہے, اس نمائندے کو حق ہے کہ یہاں حکومت کرے. حضرت موسیٰ جو ہے قوم کو نجات دلانے کے لیے آ جائیں, اور امام زمانہ قوم کو نجات دلانے کے لیے نہ آئے. درود پر محمد نجات دہندہ کی ضرورت ہے انسان کو, نافذ ہونے کی ضرورت ہے, معاشرے میں نافذ ہوں یہ احکامات. امیر المومنین چاہتے ہیں معاشرے میں نافذ ہو جائیں, لوگ جو ہیں نا تیار ہی نہیں ہیں معاشرے میں نافذ ہو. وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہماری مصیبت آ جائے گی جب معاشرے میں نافذ ہو. نہیں, اسلام کی قوت جو ہے اس طریقے سے ظاہر ہوگی پوری دنیا کو. بہرحال میں نے ختم کیا آپ کی زحمت کو. کل جو میں نے مصیبت پڑھی, بڑی مصیبت ہے. کوئی ام کلثوم سے جا کے پوچھے, بی بی ام کلثوم سے جا کے پوچھے کہ بابا کو کیسے رخصت کیا تھا. ہائے مولا, جب بابا مسجد جا رہے تھے تو کس طریقے سے ام کلثوم نے رخصت کیا تھا. معلوم تھا کہ بابا کو شہید ہونا ہے, اب جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. معلوم ہے, مرغابیوں کو معلوم ہے کہ علی کہاں جا رہے ہیں, راستہ روک رہی ہے. ام کلثوم تو بیٹی ہیں, باپ جو ہے گھر سے نکل رہا ہے اور جب واپس آ رہا ہے, یہ بھی روایت ہے کہ جب میں آیا تھا تو اپنے قدموں میں چل کے آیا تھا, اور اب میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی جب لا رہے تھے نا اٹھا کے, تو امام حسن امام سے گریا کر رہے تھے. آپ تسلی دے رہے تھے, نہیں بیٹا گریا مت کرو, رو مت, میں ٹھیک ہو جاؤں, رو مت, تسلی دے رہے تھے. گھر تک پہنچ گئے, مولا کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا, بچے رو رہے تھے. لیکن جب گھر میں داخل ہوئے, جب بیٹیوں کو روتا دیکھا, مولا نے بھی رونا شروع کر دیا. رہنا میں ام کلثوم کے رونے کے ساتھ اب نہیں بس چلتا کہ اب نہ گریا کرے. آؤ سب مل کے گریا کرو, رو میرے اوپر گریا کرو, رو بچی اب آپ کرو. اسبق ابن نباتہ کہتا ہے کہ میں جب ضربت لگی اور لوگ بھی میرے ساتھ گھر پہ گئے کہ مولا کو دیکھیں کس حال میں ہے. میں جب گیا دروازے پہ کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کے بعد امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے. کہا امیر المومنین نے کہا ہے کہ تم سب اپنے گھروں پہ چلے جاؤ. سب اپنے گھر چلے گئے. ازبق کہتا ہے کہ میں وہاں پر کھڑا رہا. ازبق کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پر کھڑا رہا. کچھ دیر کے بعد پھر امام حسن دروازے پر آئے. کہا میں نے کہا تو چلے جاؤ, تم گئے نہیں. کہا میرا نفس اجازت نہیں دیتا, میرے پیروں میں طاقت و قوت نہیں ہے, میں کیسے گھر چلا جاؤں. میں تو جب تک مولا کو دیکھوں گا نہیں جاؤں گا. گئے امام حسن مجتبیٰ گئے گھر میں, بابا سے اجازت ملی, واپس آئے. کہا ازبق آ جاؤ, بلا رہے. کہتے میں نے دیکھا کہ مولا کو تکیوں کے سہارے بٹھایا ہوا تھا, خون اتنا بہا تھا کہ چہرہ جو ہے زرد ہو گیا تھا, چہرہ زرد ہو گیا. لیکن آقا کے چہرے کے اوپر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی پیشانی کے اوپر. مجھے نہیں پتا تھا کہ چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا پٹی زیادہ زرد ہے. میں نے دیکھا کبھی غش آ جاتا تھا, کبھی کچھ اٹھ جاتے تھے, کبھی بیٹھ جاتے. میں پیروں میں پڑ گیا. کہا ازبق گریا مت کرو, میرے سامنے اب جنت کا راستہ ہے.
گریہ مت کرو. اتنے دودھ لایا گیا, امام کو پیش کیا, امام حسن نے دودھ کو جام دیا, دودھ دیا. امام نے تھوڑا سا پیا, کہا یہ اپنے ملزم کو دے دو, وہ پی لے. اور امام کے جو اپنے خادم کو بھی شربت پلا دے, دودھ پلا دے. اور یہی ابن ملزم میں گرفتار ہو کر آیا تو بی بی ام کلثوم جو ہے وہاں پر موجود تھی. کہنے لگی میرے بابا بچ جائیں گے. بی بی کہتے ہیں کہ میرے بابا جو ہے بچ جائیں گے. ابن ملزم نے کہا نہیں, تمہارے بابا بچیں گے نہیں, کیونکہ میں نے 1000 درہم میں یہ تلوار خریدی تھی اور 1000 درہم کا اس کو زہر پلایا. یہ تو ایسی تلوار ہے کہ اگر اس کے زہر کو تقسیم کے ساتھ سب مر جائے. میں کہوں کہ لگی میں کلثوم کے اوپر کیا گزری ہوگی جب کربلا سے واپس آئی. کہا ہے بس جانا کے مدینے ہمیں قبول نہیں کیا. ہم جب گئے تھے تو بہت ہی آباد تھی, جب آئے تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں. بابا کو روزت کیا, بابا کے بارے میں یہ سنا تو روز گپے کلثوم میں اٹھ. اے مولا, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ یا اللہ اس تھوڑی سی بات قبول کر. الہی آمین, یا اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی کر. الہی آمین, ان کی توجہات کو ہمارے سامنے رکھ. الہی آمین, ان کے ظہور میں جلدی کر. الہی آمین, ہمیں ان کے عوام و انصار الہی آمین. یا حسن